بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اسپین، یورپ، انگلینڈ کی تازہ ترین کرونا اور سفری صورتحال پہ۔ اس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے یورپین باشندوں کے لیے اسپیشل رعایت دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی کے بارے اہم اور اچھی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی لینے کے بعد آپ کون کون سے انگلش ممالک میں جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی اس وقت کی سفری اور کرونا کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں تک اسپین کی بات ہے، اسپین اوورآل جو حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، لیکن نئے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ خطرات پائے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ الرٹنگ سچویشن ہے۔ خاص طور پہ اگر کتلونیا کی بات کریں، جہاں پہ ٹورزم کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، وہاں پہ کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے۔ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ خطرات بڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حکومت نے حفاظتی اقدامات مزید بڑھا دیے ہیں، جس میں ایک یہ بھی کیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت اگر دنیا میں خطرناک ترین ممالک چند ایک ممالک میں کرونا کی وجہ سے ہیں، اس میں سے برطانیہ ایک ہے، کیونکہ برطانیہ میں بہت تیزی کے ساتھ ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، جو کہ انڈین وائرس ہے، جس کی وجہ سے کنڈیشن کافی زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے، اسپیشلی برطانیہ میں۔ برطانیہ میں اس وقت بھی تقریباً 2500 سے 3000 نئے مریض ہر 24 گھنٹوں کے بعد ایڈمٹ ہو رہے ہیں، جس میں کچھ کی حالت خراب ہوتی ہے اور باقی کچھ ڈیتھ ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تک بات ہے یورپ کی اوورآل سفری بندیوں کی اور کرونا کنڈیشن کی، تو یورپ کی باقی ممالک میں جو ہے وہ حالات کافی بہتر ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے ممالک نے لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا ہے اور ماسک کی پابندی بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہی ممالک تیزی کے ساتھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جہاں پہ تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اپنے شہریوں کو۔ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ترکی نے بھی لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، اور جو ماسک کی پابندی ہے وہ بھی عنقریب ختم کرنے کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو یورپین کے ممالک ہیں، جس میں اٹلی ہے، آسٹریا ہے، باقی ممالک ہیں، وہ بھی تیزی کے ساتھ اہم اچیومنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو اوورآل کنڈیشن ہے یورپ میں، وہ تو بہتری کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خطرات اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ انڈین وائرس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آگے جو ہم سفری بندیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ سفری بندیوں کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایئر لائنز اور مختلف ممالک کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے، بلیک لسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے بہت ساری ایئر لائنز جو ہے وہ بکنگ کر لیتی ہیں، لیکن بعد میں کینسلز کر دیتی ہیں جب ان کو جو مطلوبہ ان کی تعداد ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آنے والے وقت میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے، خاص طور پہ اب جولائی کے مہینے میں ویسے ویسے جو ہے وہ کنڈیشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ ابھی تک انڈر کنٹرول ہے۔ کسی بھی ملک میں ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ جو خطرناک سمجھی جا سکے۔ تو آنے والے وقت میں جیسے نئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ آتے ہیں ایک نئی رعایت کا جو کہ یورپی یونین نے کے باشندوں کو ملی ہے انگلینڈ کی طرف سے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ یورپی یونین میں ان ممالک میں شامل تھا پہلے بھی، جو ممالک اپنے شہریوں کے علاوہ جو اللیگل ہوتے تھے، غیر ملکی، ان کو بہت جلدی اور ان پروسیس میں ڈپورٹ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بڑی ریشو جو ہے وہ ہر سال ڈپورٹ ہو جاتی ہے، جو کہ اللیگل وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب انگلینڈ نے ایک نیا پروگرام بنایا تھا کہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جو یورپین UK میں آتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس EU سیٹلمنٹ سٹیٹس اسکیم کے تحت اپلائی کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، ان کو 1 جولائی سے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان ایک مرتبہ پھر چپلس عروج پہ تھی۔ دونوں خطوں کے درمیان کافی زیادہ جو پرابلمز پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی پالیسیز UK کی بھی اسی طرح واضح تھی اور یورپی یونین کی بھی اسی طرح واضح تھی۔ نیا نیا بریکسٹ ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں غیر واضح تھیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دوبارہ سے یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی حمایت کرنے کا اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو سالو کرنے کا
اعلان کیا۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کے باشندوں کے لیے اسپیشل رعایت دینے کے لیے انگلینڈ نے یہ اعلان کیا کہ اگر اب ہم 1 جولائی سے کسی یورپین باشندے کو ڈپورٹ کرنا چاہیں گے بھی تو اس کو 2 قسطوں میں 2 ٹائم پہ ان کو مطلع کریں گے پہلے کہ ہم ان کو ڈپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کریں گے۔ یعنی کہ پہلے وہ آپ کو لیٹر ڈالیں گے کہ آپ فلاں قانون فلاں چیزوں پہ پورا نہیں اترتے، اس وجہ سے آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو ایک نیا لیٹر، نیا اطلاع نامہ دیا جائے گا کہ وہ ڈپورٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو کیا جا سکتا ہے فلاں ڈیٹ تک۔ تو تب ان کو جو ہے وہ بلایا جائے گا یا ان کو پکڑا جائے گا اور تب ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا جائے گا جیسے دوسری دنیا کے باشندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اسپیشل رعایت جو ہے وہ دینے کی بات کی گئی ہے یورپی یونین کے باشندوں کے لیے۔ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ یورپین اس وقت موجود ہیں، جن میں سے 5.6 ملین یورپی یونین کے باشندوں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اور سیٹل سٹیٹس اپلائی کیا، لیکن باقی ایک اچھی خاصی تعداد ابھی بھی باقی ہے جنہوں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس اپلائی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد ایسی پائی جا سکتی ہے جن کو بعد میں ڈپورٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وجہ سے نئی اپڈیٹس کے مطابق یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دوبارہ سے ڈیٹ وغیرہ ایکسٹینڈ کی جائے تاکہ ان کو لیگل کیا جا سکے۔ اب اسپین نیشنلٹی کے بارے میں ایک بہت اچھی خبر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نیشنلٹی کے لیے ایک پیکٹ لے کے آئی تھی حکومت مارچ میں کہ بہت تیزی کے ساتھ جو فائلیں پینڈنگ پڑی ہیں ان کو نپٹایا جائے گا، وہ آہستہ 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 انہوں نے زور پکڑا۔ اب اس وقت جو وہ قانون ہے، وہ عملہ ہے، وہ صحیح معنوں میں متحرک ہو چکا ہے۔ اب اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ 2020 میں بھی جن لوگوں نے کچھ نے نیشنلٹی جمع کروائی تھیں اور 2019 کے آخر میں جنہوں نے جمع کروائی تھی ان کی نیشنلٹی نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ 1.25 سال 1.5 سال میں لوگوں کی نیشنلٹیاں نکل رہی ہیں اور کافی تیزی کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ میرے خود قریبی جاننے والوں نے جنہوں نے 2019 کے آخر میں جمع کروائی تھی اور 2020 کے شروع میں جمع کروائی تھی، ان کی فاورابلیں ہو چکی ہے۔ اٹس مین کہ کافی تیزی کے ساتھ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے۔ جو دوست ریکورسوں کے لیے میسج کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ذرا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ جو لاسٹ 1-2 ہفتے گزرے ہیں اس میں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے لوگوں کو کلیئر کیا، نیشنلٹی دی ہے۔ تو آنے والے وقت میں بھی امید ہے یہی رفتار رہے گی۔ حالات بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، کرونا کم ہوتا جا رہا ہے، تو آنے والے وقت میں مزید تیزی آنے کی امید ہے۔ اس وجہ سے آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ بغیر کرسوں ہی آپ کی نیشنلٹی نکل آئے۔ اسپین نیشنلٹی پر کون سے انگلش ممالک میں جا سکتے ہیں، یہ کافی کامن کویشچن ہے آج کل۔ تمام انگلش ممالک میں اسپین نیشنلٹی پہ انٹری ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ETA سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے کینیڈا، USA کے لیے، اور آسٹریلیا کے لیے بھی آپ کو پیشگی ویزا آن لائن ان کی ویب سائٹ سے لینا ضروری ہے، پھر آپ فلائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزٹ ویزے سے مراد ہے وزٹ ویزا، آپ وہاں پہ جا کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسپین نیشنلٹی پہ جا کے وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ لینا پڑے گا۔ اگر آپ شنجن اسٹیٹ یا یورپی یونین کے ممبر میں ہوتی اگر کی کنٹری انگلش جیسے آئرلینڈ ہے، وہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں جس میں USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ایون آپ انگلینڈ کی بھی اگر بات کریں گے کیونکہ انگلینڈ بھی اب یورپی یونین میں نہیں رہا، تو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پہلے آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ ارینج کرنا پڑے گا۔ ورک پرمٹ ارینج کرنے کے بعد ہی آپ وہاں پہ لیگلی کام کر سکیں گے۔ اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بین کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ ملک میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ان کنڈیشن کو، اس چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ تمام انگلش ممالک میں انٹری ہے، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد اور وہاں پہ جانے کے بعد سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں، لیکن کام نہیں کر سکتے۔ یہ مین ریکوائرمنٹ ہے۔ تو باقی 80 سے زیادہ ممالک جو ہیں اس پہ انٹری ہے۔ میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں تمام ممالک کے نام بھی بتائے ہیں، اسی چینل پہ ہے،
آپ وہ بھی چیک کر سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔